میں نے آپ کے سامنے سورہ الانبیاء قرآن پاک کی جو 21 نمبر صورت ہے اس کی 107 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ الطافیہ ٹی وی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں، الطافیہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ میں آج کے اس جمعے پہ آپ کے ساتھ بہت اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں، انتہائی اہم باتیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تھوڑی خطرناک بھی ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، خطرناک آپ کے لیے نہیں، میرے لیے، لیکن جو بات کرنے والی ہے وہ کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو باتیں میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں یہ میرے خیال کے مطابق ٹھیک ہیں، میں دین میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں، مجھے جس طرح سے چیزیں سمجھ آئیں میں اس طرح سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ دعویٰ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سارا ٹھیک ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ بالکل میرا دعویٰ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ میرے خیال میں نبی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو یہ کسی کا دعویٰ نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ باتیں جو میں آج کرنے لگا ہوں ان میں ایک بات ایسی ہے جو نئی ہے، ورنہ میں پچھلے 15 سال سے یہ باتیں اپنی سٹیجوں پہ کرتا آ رہا ہوں، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ ایک بات نئی ہے، وہ میں سب سے آخر میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ میں جو باتیں کرتا آ رہا ہوں الحمدللہ مجھے اس میں کچھ نہ کچھ اثر نظر آنا شروع ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ملکوال میں نے ایک تقریر کی سود کے اوپر، تو وہاں پہ ایک بندہ اس نے چند دن بعد مجھے فون کر کے اپنی پالیسی کا بتایا کہ میں نے یہ پالیسی لی ہوئی ہے، بیمہ پالیسی، تو یہ جائز ہے یا نہیں۔ وہ پھر میں نے اس سے ساری تفصیل سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے اس کو بتایا، اس نے وہ پالیسی جو تھی وہ واپس کر دی، اور اس نے پھر مجھے فون کیا کہ جب میں نے پالیسی واپس کی ہے اس وقت تک میں نے 85,000 روپے انہیں جمع کرایا ہوا تھا، جبکہ انہوں نے مجھے 1,26,000 واپس کیا۔ تو یہ جو فالتو ہے، یہ سود ہے، اس کا میں کیا کروں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ جو تم نے سود سے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کا اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھ لیا ہے، اس کا نہ میں وزن بتا سکتا ہوں نہ میں اس کی تعداد بتا سکتا ہوں۔ یہ تو اس توبہ کی، اور پھر تم نے پالیسی بھی واپس کر دی۔ اب یہ جو پیسے فالتو ہیں، یہ سود ہے، یہ تم خود بھی نہیں رکھ سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ کسی بھی اپنے غریب بہن بھائی کو یہ دے دو، لیکن اس کے اوپر ثواب کی کوئی وہ نہیں سمجھنا کہ مجھے اس سے ثواب ملے گا، کیوں سود کا پیسہ اسے کیا ثواب میں؟ ثواب وہ تھا جو توبہ سے مل گیا ثواب۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ ہماری بات سننے کے بعد عمل کر، ہو سکتا ہے اور لوگوں نے بھی کیا ہو لیکن میرے تک اطلاع نہیں پہنچی۔ اسی طرح سے میں کئی دفعہ یہ چیز واقعہ اپنے مختلف اوقات میں بتا چکا ہوں۔ قاری منشا صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ہر 3 مہینے بعد ایک جمعہ میرے سے اپنے قادر آباد میں پڑھوایا کرتے تھے۔ تو میں نے اس میں ایک دن 2 حدیثیں سنائیں کہ جو لوگ دوسروں کی زمین دبا لیتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وعید سنائی ہے۔ ایک سفید ریش آدمی، بوڑھا آدمی، وہ کھڑا ہوا اور وہ مجھے کہتا ہے میں نے کوئی بات کرنی، میں کرو۔ اس نے کہا جی کہ میرے باپ جب فوت ہوا تو ہمارے باپ کی جائیداد تقسیم ہوئی، اس میں سے میری بہن کا حصہ 1 کنال اور 16 مرلے، یہ میری بہن کا حصہ نکلا۔ میں نے وہ 1 کنال اور 16 مرلے آج تک دبا کے رکھے ہوئے ہیں، میں نے اس کو اپنی بہن کو نہیں دیے۔ مجھے یہ حدیثیں میں نے پہلی دفعہ سنی ہیں۔ آپ مہربانی کریں، اپنا بندہ کوئی ساتھ دیں، 2 بندے جو میرے ساتھ چل کے اتوار کے دن وہ میری زمین میری بہن کے حوالے کر دیں۔ قاری منشا صاحب نے اس سے کہا کہ جب تو نے ارادہ کر لیا دینے کا تو بندے کیا کرنے ہیں، تم جا کے اس کو واپس کر دو۔ اس کی بات جو اس نے کی میں سمجھتا ہوں سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت تو ان حدیثوں کا اثر میرے اوپر ہے، میں مسجد سے باہر نکلوں
تو میرے اوپر شیطان پھر غلبہ کر لے اور میں پھر کہوں کہ میں نہیں دینے. اس لیے یہ دو بندے ساتھ ہوں گے تو میرے ساتھ ان دو بندوں کی وجہ سے گواہی کا ایک خوف ہوگا اور میں اپنی بات سے مکروں گا نہیں. وہ پھر قاری صاحب نے دو بندے ان کے ساتھ کیے. وہ اتوار کے دن جا کے ان کی بہن کے گھر گئے, اس کو کہا کہ بھئی یہ زمین ہے تمہاری 1 کنال 16 مرلے, اس پہ قبضہ کر لو. اب یہ کوئی چھوٹی ساری بات نہیں, آپ زمیندار لوگ ہیں, آپ سمجھتے ہیں 1 کنال 16 مرلے تو ڈھیر ساری ہے. ادھر 16 سرسائیاں کوئی نہیں چھوڑتا, یہ 2 سرسائیوں پہ بندہ مار دیتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں جو باتیں کرتا ہوں ان پہ لوگ اثر لیتے ہیں. میں نے ایک جمعہ اس پہ پڑھایا منت پہ کہ منت کیسے مانتے ہیں. ڈنڈکے سے مجھے کسی بندے کا فون آیا, اس نے کہا جی میں نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ میں میٹھی دیگ پکا کے تو دریائے چناب میں وہ چاول گراؤں گا, تو مجھے بتائیے اس کا کیا کرنا ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں, تم دیگ پکاؤ ادھر غریبوں میں تقسیم کر دو, دریا کے جانوروں سے انسان کا زیادہ حق ہے. اس نے دیگ پکائی, یہاں پہ تقسیم کر دی. مطلب ہے کہ میں نے بات کی, وہ بات اس کے دل میں آئی اور اس نے اس پہ عمل کر لیا. جس بات پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا میں اس پہ بات کر رہا ہوں, لیکن ذرا لوگوں کو نئی بات ہضم کرنی مشکل ہو جاتی ہے. وہ ہے یہ لٹ رکھنا. یہ لٹ جو ہے میں ان لوگوں کو گالیاں والیاں نہیں نکالتا جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے کہ جس نے یہ کر دیا مشرک ہو گیا, جس نے نہ, بالکل نہیں. یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, اس کو پتہ نہیں ہے, اس کے والدین نے غلط منت مان لی ہے, وہ بالکل مسلمان ہیں, وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے, ان کے اوپر کوئی اللہ کی کوئی لعنت وانت نہیں ہے. میرا گمان یہ ہے کہ جب ہم 2-4 دفعہ ان سے بات کریں گے, ان کے ہمسائے بات کریں, اس کے پاس گئے لوگ, ان کے پاس لڑکے گئے, انہوں نے جا کے کہا ہے کہ یہ لٹ والی غلط ہے. ابھی وہ نہیں مانے, لیکن مجھے امید ہے کہ جب 3-4 دفعہ وہاں پہ لوگ جائیں گے تو وہ مان جائیں گے. لیکن ابھی تک لٹوں کے اوپر میرا کوئی اثر نہیں ہوا, لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے بعد اگلی ایک بات کرنی ہے کہ میلاد کے دن لوگوں کا اپنا نظریہ ہے. جو میرا نظریہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میرا نظریہ یہ ہے کہ کوئی محفل جس کو اٹینڈ کرنے کے بعد, جس میں بیٹھنے کے بعد آپ کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو, اہل بیت اطہار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا احترام پیدا ہو, نیکیوں سے محبت اور بدی سے نفرت پیدا ہو, وہ کوئی بھی محفل ہو وہ جائز ہے. آپ اس کا نام 11ویں رکھیں, آپ اس کا نام 12ویں رکھیں, آپ اس کا نام 14ویں رکھ دیں, آپ اس کا نام سیمینار رکھ دیں, آپ اس کا نام ورک شاپ رکھ دیں, آپ اس کا جو مرضی آپ کا نام رکھ دیں. لیکن اگر محفل ایسی ہے جس محفل میں بیٹھنے کے بعد آپ کا نیک عمل کرنے سے دل اٹھ گیا اور آپ کا خیال ہے خیر میں جو کرتا جا رہا ہوں اسی طرح سے جائز ہے, تو وہ اس محفل کا کچھ بھی آپ نام رکھ دیں. آپ اس کا نام میلاد رکھیں, آپ اس کا نام سیمینار رکھیں, آپ اس کا نام ورک شاپ, جو مرضی آپ رکھ دیں, وہ ناجائز ہے. کل میں ایک محفل میں تھا تو وہ نعت خان, اس نے نعت پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ پڑھیں گے ساروں کو بخشوا دیں گے. اب یہ جو نعت ہے یہ آپ کے دل سے نیکی ختم کر رہی ہے کہ میں ساری عمر سود کھاتا رہوں, ان کے سجدے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کے 36 گناہ ہیں. سود کے کتنے گناہ ہیں؟ 36 گناہ ہیں. سوری, سود کے 70 گناہ ہیں. ان میں جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. دوسرا فرمایا کہ سود کھانے والا اس کے ایسے ہے جس نے 1 درہم سود کھایا, وہ اس طرح سے ہے جس طرح اس نے 36 بار زنا کیا. کتنی دفعہ؟ 36 بار زنا کیا. ابھی بندہ زنا کرتا جا رہا ہے 36 دفعہ, اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے, سود ساری عمر کھا رہا ہے, اور اس کے بعد اس کا گمان یہ ہو کہ میں ایک محفل میں بیٹھوں گا اور محفل کے 2 جملے سننے کے بعد یا 2 نعتیں سننے کے بعد میں بخشا جاؤں گا. میری تو سمجھ سے بالا ہے بات, آپ کی سمجھ میں آئے تو فابیا, میری سمجھ سے باہر ہے. آخر اس کے لیے سود لے رہے ہیں, سود سے توبہ کرنی ضروری ہے, جو لیا ہوا سود ہے وہ واپس کرنا ضروری ہے.
اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے وہ حق واپس کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اگلی بات، یہ بات میں بہت دفعہ کر چکا ہوں، اپنے گاؤں میں بھی اور اپنے گاؤں سے باہر بھی بہت دفعہ میں یہ بات کر چکا ہوں، اور آج پھر میں کرنے لگا ہوں. اور یہ میں آج سے نہیں کر رہا، عرصہ دراز سے کرتا آ رہا ہوں. ہمارے ہاں نالین شریف کی تصویر بنا کے ہم مسجدوں میں، گھروں میں، اپنے جھنڈیوں میں لگا کے تو یہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک ہر مسلمان کے لیے یہ ہمارے سر کا تاج ہے. آپ سنی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ شیعہ ہیں، کوئی بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نالین شریف ہمارے سر کا تاج ہے. اس سر کے تاج کی کچھ ادب، کچھ احترام، وہ بھی تو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو اپنے سامنے کی چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں. سرگودا میں اپنے سسرال میں گیا ہوا، تو بڑی پرانی بات ہے. مغرب کی نماز پڑھنے میں مسجد میں گیا تو مسجد میں کوئی صاحب ایک کتاب سے درس دے رہے تھے. میری نظر پڑی تو کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر نالین مبارک کی تصویر بنی ہوئی تھی. جب وہ درس سے فارغ ہوئے تو میں ان مولوی صاحب سے جا کے گزارش کی، مولوی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. پوچھیں. میں نے کہا یہ جو کتاب آپ نے پڑھی ہے اس میں قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں؟ کہتے ہیں موجود ہیں. میں نے کہا احادیث بھی ہیں، اللہ کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. میں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئیں، اگر آپ خود اس وقت تشریف لے آئیں تو کیا اس کتاب کے اوپر اپنا جوتا مبارک رکھیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نالین مبارک اس کتاب کے اوپر رکھیں گے جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ آپ بتائیں. نکلیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سنی وابی سے نکلیں نا، میری بات پہ غور کریں. میری بات سمجھ آ رہی؟ اب ان کا جواب کیا تھا وہ بھی ذرا سن لیجئے. کہتے ہیں تسی وابی ہو. مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں وابی ہو. میں سمجھتا ہوں اس کے ہر چیز کے احترام کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی حدود و قیود ہے. ہمارا سارے کا سارا جو ادب احترام ہے اس کی بھی کچھ حدیں ہیں، ہمیں ان حدوں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. گلگٹی ایک گاؤں ہے، تقریباً آپ کہہ لیں کافی سارا گاؤں سیدہ شریف کا مرید ہے. میں ہر سال جاتا ہوں. ایک سال میں گیا تو انہوں نے مسجد میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی لکھے ہوئے اور اسماء گرامی کے درمیان میں نالین شریف لگائی. اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے اور سینٹر میں نالین شریف کا نقشہ لگایا ہوا. میں نے سٹیج پہ بات نہیں، کیونکہ جو بات آپ نے سمجھانی ہے نا وہ اب گالیوں سے یا سٹیج پہ بےزتی کر کے وہ نہیں کر سکتے. جب میری تقریر ختم ہوئی تو میں نے گاؤں کے 3-4 جو سرکردہ آدمی تھے انہیں بلوایا. وہ آئے. میں نے ان سے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اوپر کیا نالین شریف ٹھیک لگتا ہے؟ میرا خیال ہے شاید 5 منٹ بھی پورے نہیں لگے ہوں گے کہ ان کے پلے یہ بات پڑ گئی. ان کے پلے بات پڑ گئی. اگلے دن صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت وہ سارے کے سارے نمازی اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لے کے آئے. مولوی صاحب بھی تشریف لائے. ان کے ساتھ بھی میں نے بات کی. مولوی صاحب کہتے ہیں جی کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل اس طرف خیال نہیں گیا. اگر ہمارا خیال گیا ہوتا تو ہم یہ نہیں کرتے. ہمارا خیال نہیں گیا تو ہم ابھی، انہوں نے مستری بلوایا. مستری بلوا کے وہ نالین شریف جو تھا وہ نکالا اور نکال کے کسی اور سائڈ پہ لگا دیا اور اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نام لگا دیا. میرے پیارے دوستو، یہ جو نالین شریف ہے یہ چھوٹی ساری چیز نہیں ہے. اس کا یوں مذاق کرنا کہ آج میں نے جھنڈیاں بنا کے لگائے ہوئے اور کل یہ نالیوں میں گرا ہوا ہو. جھنڈی لگانے کا تو آپ کو احترام کا ثواب مل جائے گا، وہ جو نالی میں گرا ہوا ہے اس کا گناہ کون بردار؟ آپ کر سکتے ہیں گناہ بردار؟ میں تو نہیں، میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں کر سکتا. تو میری گزارش یہ ہے آپ سے، اور دست بستہ گزارش ہے کہ نالین شریف کی عزت کو اور نالین شریف کے وقار کو جس طرح ہے اس طرح رہنے دیں، اس سے آگے نہ گزریں. اس کے بعد یہ جو بات میں ابھی کرنے لگا ہوں یہ بھی میں سینکڑوں دفعہ کر چکا ہوں، اور ابھی چونکہ موقع ہے، پرسوں میلاد ہے، آپ نے جلوس جلاس نکالنے ہیں
تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دن آپ کو یہ بات یاد کراؤں. اور وہ کیا؟ ہم بیت اللہ شریف کا اور گنبد خضرا کا نمونہ ماڈل بنا کے ہم گاڑیوں پہ رکھ کے پھرتے ہیں. میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کو حرام یا یہ وہ کہوں. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, بہت ہی مسکین آدمی ہوں. میرے میں کسی چیز کو حرام کہنا میرے بس کی بات نہیں ہے. میں اس کے اوپر ایک دو واقعات آپ کو سناتا ہوں. آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ میرے ساتھ ہیں آپ. علامہ عنایت اللہ مشرقی, ایک ہمیں یہ بھی عذاب ہو گیا کہ جو بندہ میرے ساتھ کی بات نہ کرے وہ بھی گمراہ ہے. علامہ عنایت اللہ مشرقی خدا جانے کتنی, یار اس نے جو اچھا کام کیا اس اچھے کو تو اچھا کہیں نا. ہم نے اچھا نہیں کہنا, اس کو سارے کو گمراہ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دینا. علامہ عنایت اللہ مشرقی بہت بڑی شخصیت ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائے. اس بندے نے ایک کام کیا. وہ کام کیا کیا کہ سندھ میں کسی بندے نے بیت اللہ شریف کا نقشہ بنا کے لگا دیا. لوگ جاتے اور اس کا طواف کرتے. اور یہ ذہن میں رکھیے ایک بات, میں نے کہا نا کہ آج کا میرا جو خطاب ہے بڑا خطرناک ہے, آپ کے لیے نہیں میرے لیے. طواف سوائے بیت اللہ شریف کے کسی جگہ کا طواف جائز, کسی جگہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک سے بلند تو کوئی جگہ نہیں ہے نا, اس کا بھی طواف جائز. یہ جو ہمارے ہاں اب شروع ہو گیا, یہ جو چھوٹا سارا ہم کام شروع کرتے ہیں نا, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ آج سے 20-25-100 سال کے بعد اس سے کیا بنے گا. ہم نے ادب احترام میں بزرگوں کی قبروں کے طواف شروع کر دیے. اب اس کو کون روکے گا؟ وہاں کے گدی نشین تو نہیں روکتے. آپ اور میں وہاں جا کے نام لیں تو سانو وہ کٹن گے, تو انہوں بھی کٹن گے. اور ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کو بچے ہیں آپ کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. سوائے بیت اللہ شریف کے کسی جگہ کا طواف جائز, زور سے کہو, طواف جائز نہیں ہے. آپ کو اس کے اوپر ایک تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک, جس کے اندر آپ کا روضہ مبارک ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بوسیدہ ہو گیا. اب اس کے مختلف آراء تھیں. کچھ کا خیال تھا اس کو گرا کے نیا بنا دیا جائے. وہ پھر انہوں نے علماء بلائے, علماء نے بلا کے سارے کا سارا فیصلہ یہ ہوا کہ اس حجرے کو نہ چھیڑا جائے, یہ جیسا ہے ایسے ہی رکھا جائے, اور اس کے سائڈوں پہ ایک 4 دیواری بنائی جائے. اب انہوں نے 4 دیواری بنانی شروع کر دی علماء کے مشورے سے. ابھی 4 دیواری کے 4 یا 5 وار لگے تھے, تو بائی چانس جس پتھر سے وہ لگ رہا تھا, وہ وار بنا رہے تھے, دیواریں بننی تھی, بائی چانس وہ کالے رنگ کا تھا. کسی شخص نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ہم یہ کمرہ بنانے لگے ہیں اس کا رنگ بھی کالا ہے, یہ تو بیت اللہ کے ساتھ شبیہ ہو جائے گی. آپ اندازہ کیجئے یہ لوگ کتنے محتاط تھے اور ہم کتنے غیر محتاط ہیں. ہم اپنے روزے بناتے ہیں اور اس کے اوپر گنبد خضرا بناتے ہیں. میں حلال حرام کا فتویٰ دینے والا تو کوئی نہیں ہوں, لیکن میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں اگر بیت اللہ کی شبیہ کہیں نہیں ہو سکتی تو کیا گنبد خضرا کی شبیہ کہیں ہو سکتی؟ مطلب تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو بھی دیکھنا. ذات دی کوڑ کرلی شتیرا نو جپے, مطلب کچھ اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے. انہوں نے وہیں پہ وہ جو 4 دیواری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے باہر بن رہی تھی, رکوا دی. اس کے اوپر دوبارہ بحث شروع ہوئی. جب دوبارہ بحث شروع ہوئی تو اس کے اوپر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی 3 دیواریں اسی طرح سے رہنے دی جائیں, اور جو چوتھی دیوار ہے اس ایک کی بجائے, یہ ہے نا 3 دیواریں یہ ہو گئی, یہ چوتھی دیوار ہے, اس چوتھی دیوار کو یوں کر کے بنا دیا جائے. اب اس کے کتنے کونے ہو گئے؟ 5. پہلے 4 تھے نا, اب 4, تاکہ اس کی بیت اللہ کے ساتھ شبیہ نہ بنے. وہ تبدیل کر دی گئی. اور وہ آج تک روضہ پاک جو آپ کو اندر جائیں نا, آپ جالی مبارک سے اندر دیکھیں تو آپ کو ایک سبز رنگ کا کپڑا اوپر سے لے کر زمین تک لگا ہوا نظر آئے گا. اس کے اندر یہ 5 کونوں والی عمارت ہے,
اور یہ اس لیے بنائی گئی کہ بیت اللہ کے ساتھ اس کی شبیہ نہ وہ شکل نہ ملے. اتنے محتاط تھے وہ لوگ. عنایت اللہ مشرقی انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو سندھ والا تھا انہوں نے اس کے اوپر عدالت میں کیس کر دیا اور عدالت سے کیس جیت لیا. انہوں نے اپیل کر دی, ہائی کورٹ میں اپیل گئی, ادھر سے بھی عنایت اللہ مشرقی جیت گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلے گئے, سپریم کورٹ میں بھی جیت گئے. پاکستان بننے سے پہلے جو سپریم کورٹ کے اوپر ایک پریوی کونسل ہوتی تھی برطانیہ کی گورنمنٹ کی, وہ وہاں پہ اپیل چلی گئی, وہاں سے بھی وہ خارج ہو گئی. تو عنایت اللہ مشرقی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی شبیہ جس کا یہاں پہ لوگ طواف کرتے تھے وہ بند کرا دی. ابھی ہوتا کیا ہے, میلاد کے جلوس میں ایک بیت اللہ کی شبیہ جا رہی ہے, ایک بندہ جا کے اس کو ہاتھ لگاتا ہے, اس کو چومتا ہے, کرتے ہیں نا یہ کوئی. کل کو جس جگہ پہ اس کو رکھنا ہے وہاں پہ رکھے ہوئے کے ساتھ بندہ طواف شروع کر دے. ہمارے یہاں علم تو ہے کوئی نہیں, ایک بندہ دیکھتا ہے کہ جی بیت اللہ پڑا ہوا میں, اس کے گناہ کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے ان کی شبیہ نہ بنائیں. پھر میں نے اس کی ایک اور چیز دیکھی, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی. میلاد کے دن ہم نے گنبد خضرا کا نقشہ بنایا, اس کا پورا ماڈل بنایا, بعد میں اس کو کہیں رکھ دیا. میں نے اس کے اوپر جانور کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا. تو آپ کیوں بناتے ہیں یہ؟ اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آئیے اس سے بھی آگے چلوں, ٹائم میرے پاس تھوڑا رہ گیا اور باتیں ابھی میں نے 2-3 کرنی ہیں. میں 2 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی کہ ہم نے آج سے 15 یا 20 سال پہلے میلاد شریف کے موقع پہ دیگیں پکانی شروع کی, اور آج وہ دیگیں کوئی 20 دیگیں ہم پکا رہے ہیں. میں چونکہ ان دونوں بندوں کو جانتا ہوں, اچھی بات ہے, میلاد پہ آپ دیگیں پکائیں, کون آپ کو منع کرتا ہے؟ آپ بالکل پکائیں, مجھے توفیق ہوگی میں بھی پکاؤں گا. ہزاروں لوگ پکاتے ہیں, لاکھوں لوگ پکاتے ہیں. جو بات میں آپ سے کرنے چلا گا ہوں ذرا دھیان سے سنیے. یہ 2 بندے جنہیں میں جانتا ہوں, یہ میلاد کی دیگیں تو پکاتے ہیں, قربانی دونوں نہیں دیتے. قربانی واجب ہے, میلاد کی دیگ واجب نہیں ہے. میلاد کی دیگ کا آپ کو صدقے کا ثواب ہے. اگر آپ نہیں پکائیں گے تو آپ کو اس کا گناہ کوئی نہیں ہے, لیکن قربانی واجب ہے. آپ قربانی نہیں دیں گے تو جوتے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ بھائی وہ واجب ہے. میں نے ان سے گزارش کی, اگر اور بھی کوئی بندہ میرے مجمع میں یا جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ سن رہا ہے, تو میری گزارش ہے ان سے کہ وہ اس طرح کریں کہ اپنی 20 دیگوں میں سے 5 دیگیں کم کر کے ایک بکرے کے پیسے نکال لیں اور اس کی قربانی دے دیں. اگر قربانی نہیں کی ہوئی تو آپ کو مار پڑنی ہے, آپ نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. میلاد کی دیگ مس ہو گئی تو کوئی بات نہیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا, لیکن آپ سے قربانی کے متعلق پوچھا جانا ہے. اس کے بعد ایک اور بات میں نے کرنی ہے. میں پچھلے سال کی بات ہے, بائی چانس میں 12 ربیع الاول کو یہاں پہ تھا, یہاں سے میلاد کا جلوس نکل رہا تھا, میں یہاں سے گزرا ہوں. آگے سیرے میں بھی میلاد کا جلوس تھا. میں نے دونوں شہروں کے میلاد کے جلوس میں ایک بڑا فرق دیکھا. وہ فرق کیا تھا؟ ہمارے جلوس نے پوری کی پوری سڑک بلاک کی ہوئی تھی, پوری سڑک بلاک تھی. میں خود بڑی مشکل سے بیچ میں سے وہ گاڑی نکال کے نکلا. جس وقت میں سیرے میں گیا تو ان کا جو جلوس تھا اتنا کنٹرول کہ سڑک کی جو درمیان والی سفید لائن ہوتی ہے اس لائن سے کوئی بندہ دوسری طرف نہیں تھا. اب وہ امریکہ سے تو نہیں آئے ہوئے تھے نا, وہ بھی اسی پاکستان کے. آپ کے جلوس کی وجہ سے کسی مسلمان کو, کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ جلوس نکالیں لیکن اس کو کنٹرول کریں. اس کی وجہ سے آپ کی ٹریفک بلاک نہیں ہونی چاہیے, اس کی وجہ سے کسی قسم کا اور کوئی اس طرح کا وہ فتنہ نہیں ہونا چاہیے.
اس کے بعد اگلی بات، میلاد شریف کے ساتھ فرض نماز کا وقت ہو تو ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز نہ پڑھے. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری عبادتوں میں سے ایک عبادت ایسی ہے جو صرف بیت اللہ شریف میں ہو سکتی اور کہیں نہیں ہو سکتی، اور وہ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کا طواف. یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا، یہ عبادت اور کہیں نہیں ہو سکتی کہ کر سکتے ہیں کہیں پہ. نماز کا مقام یہ ہے، نماز آ جائے تو طواف رک جائے گا، نماز نہیں رکے گی. نماز اتنی اہم ہے، نماز کا یہ مقام ہے کہ طواف بند ہو گیا، نماز پڑھی جا رہی ہے. تو میلاد کے ساتھ شامل ہونے والے لوگ، ان میں سے کسی کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور یہ میلاد کا جلوس نکالنے والوں کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. سورہ الماعون 107 نمبر سورت، پہلی سے لے کر چوتھی تک آیت ذرا سنیے. آپ روز سنتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. آپ نے وہ بندہ دیکھا جو قیامت کو نہیں مانتا؟ وہ کون بندہ ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اس کے دروازے پہ یتیم آ جائے اس کو خیرات نہیں دیتا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور اگر کوئی مسکین آ جائے تو اس کو کھانا نہیں کھلاتا. آگے سنیے اگلا جملہ، فویل للمصلین، جو بندہ یتیم کو دھکے دے اور جو بندہ مسکین کو کھانا نہ کھلائے، وہ اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کو، یہ نماز کا حالت ہے. اور اگر فرض نماز چھوڑ کے آپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں گے تو یہ بالکل قطعاً اپنے دل سے نکال دیں. جو لوگ جلوس کا اہتمام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ نماز کا. اب دیکھیں نا، ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دوزخ میں لوگ جائیں گے، ان میں جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں آ گئے؟ تم تو کلمہ پڑھتے تھے. وہ کیا کہے گا؟ قالوا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے دوزخ میں آ گیا. تو ہماری تو نماز کا اہتمام ہونا چاہیے نا میلاد کے ساتھ. اگر میلاد کے ساتھ نماز قضا ہو گئی تو ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں آ گئے ہو؟ یہ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد آخری بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں. ہمیں فرقہ بازی تو ہم ختم نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. میں کئی دفعہ اس پہ تقریر، پورے 3 جمعے میں نے فرقہ بازی پہ آپ پہ جمعے پڑھائے ہیں، ابھی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. لیکن ہم اس میں نفرت کی کمی کر سکتے ہیں، نفرت میں کمی کر سکتے ہیں. میں جو کام کروں میں گمراہ ہوں، آپ جو کام کریں وہ ٹھیک ہے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں. آپ اپنی ہدایت اپنے پاس رکھیں، آپ کریں، آپ کو کون روکتا ہے؟ لیکن دوسرے پہ گمراہی کا سرٹیفکیٹ دینا بڑا مشکل کام ہے. ہاں آپ کہیں گے بڑوں نے یہ کیا، بھئی بڑوں سے غلطی ہو گئی نا، اب ہم اس غلطی کو پیٹتے رہے. میں ایک مثال دینے لگا. میرے سکڑ دادے نے آپ کے سکڑ دادے کو گالی نکالی، وہ بدلہ نہیں لے سکا. اب آپ کے سکڑ دادے نے میرے سکڑ دادے کو ڈنڈا مار کے سر کھول دیا. میرا سکڑ دادا اس کا وہ نہیں لے سکا بدلہ. اب میرے پردادے نے بدلے کے طور پہ آپ کے پردادے کو بلم مار دی. ٹھیک، اب وہ بدلہ نہیں لے سکا. اب میرے دادے نے آپ کے دادے کو گولی مار کے مار دیا. اب ہم نسل در نسل گولیاں مار کے ایک دوسرے کے بندے مارتے آ رہے ہیں. آخر اس کو کہیں ختم کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بھائی اگر میرے دادے، سکڑ دادے، لکڑ دادے نے وہ گالی نکال کے ایک کام شروع کیا تھا تو آخر اس کو کسی جگہ پہ تو روکنا ہے نا. جنہوں نے یہ کیا وہ کر دیا، اب ہم اس کو روکیں. اس کے روکنے کا میں جو طریقہ کرنے لگا ہوں کہ پاکستان میں 2 سب سے بڑے جو فرقے ہیں، وہ ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے. باقی سارے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ بڑے 2 فرقے ہیں. اس لیے میں اپنی جو اگلی گفتگو ہے ان 2 فرقوں تک محدود رکھوں گا، بریلوی اور دیوبندی تک. میں گزارش کروں گا
اپنے بڑوں سے, صاحب اقتدار لوگوں سے, اور وہ لوگ جو علماء کے قریب ہیں. مجھے پتہ ہے اس میری گزارش کا حشر کیا ہونا ہے, مجھے اندازہ ہے, لیکن بہرحال گزارش جو میں ٹھیک سمجھتا ہوں میں نے کرنی ہے. یہ ایک کام کریں, دیوبندیوں کے جو آج کے بڑے عالم ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب, بڑے عالم ہیں, میں ان کی بہت کتابیں پڑھتا ہوں. سود کے اوپر میرا خیال ہے جتنا مجھے ان کی کتابوں سے استفادہ ہوا ہے کسی سے بھی نہیں ہوا. بہت اچھا لکھتے. مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے بڑے عالم ہیں, اور مفتی منیب الرحمان بریلویوں کے بڑے عالم ہیں. میں اپنے بڑے علماء سے گزارش کروں گا اور حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ان دونوں کے پاس جائیں, ان کے آگے ہاتھ جوڑیں, ان کے پاؤں پڑیں, اور ان سے یہ گزارش کریں کہ آپ ایک دن کسی ایک مسجد میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں. دونوں حنفی ہیں, کوئی رولے والی بات ہی کو نہیں. تقی عثمانی صاحب مفتی منیب الرحمان کے پیچھے نماز پڑھ لیں, اور مفتی منیب الرحمان وہ تقی عثمانی کے پیچھے پڑھ لیں. ایک دفعہ یہ ویڈیو ریلیز ہو, میرا دل کہتا ہے کہ ہمارے ملک سے 50% یہ جو نفرت ہے نا, یہ نفرت ختم ہو جائے گی. دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, بریلوی. ابھی ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں, سوال دھیان سے سنیے. تخت مل میں ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے, آپ وہاں جاتے ہیں جنازے کے لیے, تو وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جنازے کی؟ پڑھتے ہو کوئی نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. اگر آپ کا کوئی فوت ہو جائے اور وہ یہاں آ جائیں تو وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں نماز؟ پڑھتے ہیں. تو رولا کہاں پہ ہے؟ آپ تو پڑھ لیتے ہیں. ہمارا مولوی کہتا ہے نکاح ٹوٹ گئے. آپ اور میں, ہم نے مذاق بنا دیا دین کا. تخت مل میں میرا چاچا, ماما, پھوپھی, سسر وغیرہ کوئی فوت ہو جائے, میں وہاں جاؤں تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں. یہاں پہ کوئی فوتگی ہو جائے تو وہ بھی آئے اور نماز پڑھ لے. ہماری فرض نمازیں ادا ہو جائے. یہ فرض نماز ہے, یہ سنت یا نفل نماز نہیں ہے. جنازے کی نماز کیا نیت کرتے ہیں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کا, تو فرض ہے نا یہ نماز, تو آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں. نہ کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے نہ کوئی. آخر ہم یہ بات مانتے ہیں, ہم اپنے مولوی کو کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے مولوی کو کہ ہمارا کیوں آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ اور مزے کی بات ایک اور سناؤ, یہ آپ کی میری بات ہوگی. ان مولویوں کا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو یہ اس کی نماز جنازہ دیوبندی کے پیچھے اور دیوبندی بریلوی کے پیچھے پڑھتے ہیں. ہمیں اسٹیج پہ آ کے کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی. میں اس سلسلے میں بالکل آخری بات, ٹائم 2 منٹ اوپر ہو گئے. جب لوگوں کو قریب کرنا ہو نا تو بڑے بڑے جھوٹ جھاٹ بولنے پڑتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں خواجہ کفایت اللہ صاحب لاہور کے, ماشاءاللہ بڑی نفیس شخصیت ہے. ہم بھائیوں کا جھگڑا چل رہا تھا تو میرے پاس واکنٹ آئے. واکنٹ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ میں بھائی جان کے پاس گیا تھا, بھائی انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے. میں نے آگے سے انہیں کہا آپ کو غلطی لگی, انہوں نے تعریف نہیں کی ہوگی. انہوں نے جیب سے کاغذ نکالا, کہنے لگے جو آپ نے کتاب چھپوانی ہے, میں ان کے پاس گیا ہوں, میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بھائی کتاب چھپوا رہا ہے, انہوں نے یہ کاغذ لکھ کے دیا تم خود پڑھ لو. میں نے وہ پڑھ لیا. پڑھا تو وہ بڑا کمال کاغذ تھا. میں نے کہا خواجہ صاحب آپ کیسے یہ لکھوا کے لے آئے؟ اب خواجہ صاحب کا جملہ سنیے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بھائی جان کے پاس گیا ہوں, آپ کا ایک مضمون لے کے گیا ہوں, تو میں نے انہیں کہا کہ میں الطاف کے پاس بیٹھا رہا ہوں, وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا, یہاں تک کہ اس نے یہ مضمون لکھا ہوا تھا. میرے دل میں بھی ان کے لیے نرمی پیدا ہوگی, ان کے دل میں بھی میرے لیے نرمی پیدا ہوگی. یہ برا کہنے سے لوگ راضی نہیں ہوتے. یہ حاجی احمد بیٹھے ہوئے, حاجی احمد گوندل, آپ سارے جانتے ہیں ان کو, حاجی احمد ولد متلی خان گوندل, ان کا سیرے میں دارہ ہے. یہ بندہ روز سارا دن لوگوں کو راضی کراتا ہے, سارا دن راضی کراتا ہے. ابھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ اگر اس نے کسی دن کسی بندے کے سامنے دوسرے کا گلا کر کے راضی کیا ہو. گلے سے نہیں لوگ راضی ہوتے, لوگ پیار سے راضی ہوتے ہیں, اور صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ بھی جائز ہے. میں اس موقع پہ ایک بہت بڑی آفر کرنے لگا ہوں, بہت بڑا میں جملہ کہنے لگا ہوں. میری آپ سب سے گزارش ہے, میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ میرے سامنے 300 بندہ بیٹھا ہوا میری آواز سن رہا ہے.
میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کرنے لگا، میں آپ کے ساتھ ایک حقیقت بیان کرنے لگا ہوں۔ ہم مسلمان آج اس جگہ تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ میں آپ کو کبھی یاد ہے، آپ کو میں نے ایک امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ ایک لیکچر یہاں پہ دیا تھا، ایران کے ساتھ ایک تعلقات دیا۔ میں یہ پڑھتا ہوں، مجھے اندازہ ہے، آپ یقین جانیے جس دن دشمن آپ کے ملک میں گھسے گا، اس نے یہ نہ سنی پوچھنا ہے، نہ وہابی پوچھنا ہے، نہ دیوبندی پوچھنا ہے، صرف اس کو پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے آپ کو اور مجھے مار دینا۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہیں۔ اور یہی حالت 1258 میں جب بغداد پہ تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، اس چوک میں اس بات پہ مناظرہ ہو رہا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ کھول کے کر، ساتھ والے چوک میں آمین اونچی کہنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، وہ اس کو گمراہ کہہ رہے، یہ اس کو گمراہ کہہ رہے۔ تاتاریوں کو کوئی کسی قسم کی مزاحمت پورے شہر میں پیش ہی نہیں آئی، ہم آپس میں ہی لڑنے کے لیے کافی تھے۔ وہ میرے محلے میں آئے تو میں نے کہا کہ یار وہ سارے کے سارے کافر ہیں، یہ تو ہاتھ اوپر اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، انہیں دشمن کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے خود ہی جا کے ادھر والوں کے پاس گئے، وہ لے کے میرے پاس آ گیا مجھے مارنے کے لیے۔ بالکل یہی والی صورتحال آج ہے، ہمیں اس صورتحال کو توڑنا ہے۔ یہ میری بات اپنے لکھیں اپنے دلوں پہ، میں آپ کے 5 منٹ فالتو لے رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے دلوں پہ لکھیں۔ ہم بہت خطرناک وقت سے گزر رہے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے دین کا، یہ آپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو حال ہے، میں اس کے لیے بارش کا ایک پہلا قطرہ بننے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ مجھے معلوم ہے میرے اوپر جو فتوے لگیں گے، میں ایک آفر کرنے لگا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں دیوبندیوں کی ایک مسجد ہے چڑدے والے محلے میں، مجھے ابھی کے خطیب کا نہیں پتا، پہلے اس میں ماسٹر رفیق صاحب ہوتے تھے۔ میں ایک آفر کرنے لگا ہوں، دیوبندیوں کے امام میرے پاس آئیں، میری جگہ پہ جمعہ پڑھائیں، میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا، اور انشاءاللہ میرے ساتھ بیٹھنے والے وہ بھی پڑھیں گے۔ وہ جمعے کی 1 گھنٹہ تقریر کریں، عنوان ہوگا کہ فرقہ بازی کیسے ختم کریں۔ اگلا جمعہ مجھے دیں، میں ان کی مسجد میں جاؤں گا اور میں فرقہ بازی ختم کرنے پہ وہاں جمعہ پڑھاؤں گا، ان کے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں۔ میں یہ بات صرف اور صرف اس لیے کرنے لگا ہوں کہ ہمیں آج فرقہ بازی نے جس نوبت پہ پہنچا دیا ہوا ہے، اگر مفتی منیب الرحمان اور تقی عثمانی نماز نہیں پڑھتے تو ہم نیچے سے اگر شروع کریں تو ہو سکتا ہے چلتے چلتے وہاں تک کہانی پہنچ جائے۔ کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے، پسند آئی ہے، جس کو پسند آئی اپنے دیکھو میرا لحاظ نہیں کرنا، پسند آئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرنا ہے، نہیں پسند آئی تو بے شک ہاتھ مت کھڑا کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اپنی آفر دوبارہ دہرانے لگا ہوں۔ آپ میں جو لوگ بھی، محمد احمد بیٹھا ہو، کدھر ہے؟ ادھر نظر پڑا تھا، ہاں یہ محمد احمد بیٹھا ہوا ہے، آپ کے محلے کی مسجد ہے۔ محمد احمد، آپ کو میں اپنا وکیل بنا کے بھیج رہا ہوں، میری طرف سے جا کے مولوی صاحب سے بات کیجئے، ان سے کہیے کہ جو جمعہ وہ کہیں وہ میرے پاس آ جائیں، وہ پہلے جمعہ پڑھائیں، کوئی مجھے اس کی نہیں کہ پہلے میں نے پڑھانا ہے، وہ آ جائیں میرے پاس جمعہ پڑھائیں، اور میرے پاس آنے والے ساروں نے آپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، ہم جنازے ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس فرض نماز میں کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ یہاں پہ نماز پڑھائیں، میں خود ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میرے سارے مقتدی ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ جب ان کا جمعہ ہوگا ہم اپنا جمعہ اس دن موقوف کر دیں گے، ہمارے بندے بھی وہاں جائیں گے اور ہم سجا کے سارے وہاں نماز پڑھیں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ ابھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے اپنی آفر کر دی، ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی ناراضگی نہیں ہے، وہ گمراہ کوئی نہیں ہے، وہ جس طرح کی بھی نماز پڑھتے ہیں وہ ٹھیک پڑھتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ایسی نماز پڑھتا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ یہ میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کا اپنا عقیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اللہ نے محفوظ کر لی ہے، ہر ادا محفوظ کر لی ہے۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، وہ بھی محفوظ ہو گئی، انہوں نے یہاں پہ ہاتھ رکھے وہ بھی محفوظ کر لی، انہوں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی وہ بھی محفوظ کر لی۔ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، ہر بندے سرکار کی کوئی ادا ایسی نہیں ہے جو اللہ نے محفوظ نہ کی ہو، سبحان اللہ کہو نا، ہر ادا اس نے محفوظ کر لی ہے۔ ان میں سے کوئی گمراہ نہیں ہے جو جس طرح کی بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ میں کلمے کے ساتھ
जुमे की मिंबर पे बैठे हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के कहता हूं, ये सारे के सारे उसी तरह नमाज पढ़ते हैं जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ना कोई नमाज जरूर पढ़ी है, भावें एक ही पढ़ी हो, जरूर पढ़ी है। वो गुमराह नहीं है, उन्हें वो तरीका पसंद आ गया, उन्हें वो, हमें ये तरीका पसंद आ गया, हमने ये कर लिया। तो मैं अपनी ऑफर पे कायम हूं। ये नहीं कि मेरी ऑफर एक हफ्ते के लिए, मेरी आखिरी सांस तक के लिए। ये अगर मौलवी साहब नहीं राजी होते या उस मोहल्ले के लोग नहीं राजी होते, मैं जब तक जिंदा हूं, चलने के काबिल हूं, उस वक्त तक मेरी ऑफर मौजूद है। आप अल्ताफिया टीवी मुलाहिजा कर रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करें, अल्ताफिया टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।